مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین محترم، قصیدہ بردہ شریف امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معیت رفاقت میں اور ان کی معنوی رہنمائی میں ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج پاک کے حوالے سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور اس بزم بصیری میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ امت کا ایک امام اور ایک سچا عاشق رسول اپنے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسا والہانہ تعلق رکھتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے مقامات کی کتنی معرفت اس کو حاصل ہے، اور ان کے توسط سے ہم بھی اس کوشش میں ہیں کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت حاصل کر سکیں اور آپ کا قرب مزید پانے کی کوشش کر سکیں. امام بصیری رحمہ اللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مدارج عالیہ کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتوں آسمانوں پر تشریف لے جانا اور پھر ان آسمانوں سے آگے گزر کر سدرۃ المنتہا تک اور پھر کعبہ قوسین او ادنیٰ تک جانا، اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اور اس شعر میں آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو آسمانوں کی سیر ہے اس کے بارے میں گفتگو کی، افلاک پر آپ کا تشریف لے جانا، اور اس شعر میں اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے خود معراج سے آ کر جب معراج کو بیان کیا تو پہلے آسمان پر کس طرح گئے اور اس کی کیا کیفیت تھی، جبریل امین کا دستک دینا اور پھر ملائکہ کا اس دروازے کو کھولنا، اور پھر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ہر آسمان پر حسب پروگرام مہمان معراج کا اور مہمان عرب کا استقبال کرنا، یہ سارا بیان ہوا ہے. اس شعر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ طِبَاقَ بِهِمْ وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ طِبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكَبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَالَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. عرض کرتے ہیں کہ اے لامکان کے سیاح، اے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اے صاحب معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان کے طبقات کو چاک کیا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ لشکر ملائکہ اور انبیاء کے جلوہ میں آپ معراج پر تشریف لے گئے، آسمانوں کی بلندیوں پر تشریف لے گئے. شارحین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جانے کو حضرت امام بصیری رحمہ اللہ نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے اس آسمانی سفر کا تذکرہ حدیث پاک میں فرمایا، اور صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا. تقریباً 45 کے قریب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے واقعہ معراج کو روایت کیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے جاتے ہوئے جب آسمانوں سے گزرتے ہیں، جبریل ساتھ ہیں، پروٹوکول آفیسر کی ڈیوٹی کر رہے ہیں ایک طرح سے، تو آسمان پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، وہاں سے پوچھا جاتا ہے من بالباب، تو جبریل امین بتاتے ہیں کہ وہ مہمان جنہیں بلایا گیا تھا وہ تشریف لے آئے. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام، کہیں حضرت ادریس علیہ السلام، کہیں حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام، کہیں حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ استقبال کرتے ہیں
اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام یہ استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا بالنبی صالح والابن الصالح، حضرت آدم علیہ السلام کے الفاظ کہ ہم نبی صالح صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں مرحبا کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا ھذا آدم و ابو کا، یہ آدم علیہ السلام بھی ہیں اور یہ ابو البشر بھی ہیں اور آپ کے باپ بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر جناب آدم علیہ السلام خوش ہوئے، پھر آسمان دوم پر گئے اور وہاں بھی یہی کیفیت، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان پر۔ امام بصیری رحمہ اللہ نے اس شعر میں اسی حدیث کے مضمون کو گویا سمو دیا۔ اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا تذکرہ بھی ہے، جب معراج کی رات حضور علیہ السلام کو 50 نمازیں عطا ہوئیں اور آپ لے کر اللہ کی بارگاہ سے جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مکالمہ بھی ہے اس موقع پر، جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں کچھ تخفیف کروا لیجئے۔ پھر آپ تشریف لے گئے، کچھ کمی ہوئی، 50 نمازوں میں کمی ہوتے ہوتے وہ 5 رہ گئیں، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کچھ اور تخفیف کروا لیجئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اور اس میں امام بصیری نے حضور علیہ السلام کو صاحب العلم بھی کہا اور حدیث پاک سے یقیناً استفادہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب اللواء ہیں۔ لواء علم کو، جھنڈے کو اور پرچم کو کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام حشر کے میدان میں جو حمد کا جھنڈا ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ آپ اس دنیا میں بھی رئیس الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں، اور حشر کے دن بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی قیادت اور ان کی سیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہوگی۔ اور یہ بلندی کس درجے کی ہے؟ امام بصیری فرماتے ہیں حتیٰ اذا لم تدع شاولی مستبقن، حتیٰ اذا لم تدع شاولی مستبقن من الدنو وی والا مرکل مستنیمی مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرماتے ہیں اس شان سے آپ گئے ہیں کہ پھر کسی اور کے لیے اور کسی بعد والے کے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں۔ اتنی بلندی، اتنا قرب اور اتنی رفعت اور اوج کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل فرما لیا کہ اس کے بعد کسی اور کے لیے کسی بلندی، رفعت اور قرب مزید کی گنجائش باقی ہی نہیں بچی۔ اس میں ایک بین السطور ایک اشارہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی طرف بھی ہے۔ شارحین کہتے ہیں کہ چونکہ جبریل امین کا آسمانوں میں آنا جانا مستقل اور مسلسل رہتا تھا اور آج کی رات وہ بھی ساتھ تھے، تو گویا اس میں ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ جبریل امین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بظاہر لے کے جا رہے تھے، لیکن جب مقام سدرۃ المنتہا آیا، سدرۃ المنتہا کا مقام جب آتا ہے جو کہ مخلوق کی آخری چیک پوسٹ ہے اور جہاں سے ہر مخلوق کا داخلہ آگے ممنوع ہے، ملائکہ بھی وہیں تک رکتے ہیں، اعمال نامے بھی وہیں تک جاتے ہیں لوگوں کے، اسی لیے اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ بیری کا ایک درخت جو انتہائے کائنات ہے، انتہائے مخلوق ہے، جہاں مخلوق کی آخری حد آ جاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ یہ درخت جو ہے ایسا ہے کہ چھٹے آسمان پہ اس کی جڑ ہے اور 7ویں آسمان پہ اس کی چوٹی ہے، اتنا بڑا درخت ہے۔ اس کے پتوں پر ملائکہ اور فرشتے وہ بھی بیٹھتے ہیں اور اس کی مختلف شاخوں پر۔ تو سدرۃ المنتہا پہ جب جبریل امین رکتے ہیں اور حضور علیہ السلام آگے تشریف لے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک کیفیت ہے جبریل کا رک جانا اور حضور علیہ السلام کا آگے تشریف لے جانا، اس میں بھی بڑے اسرار و معارف ہیں۔ اس موقع پر
جب آقا علیہ السلام نے پوچھا تو جبریل نے معذرت کی اور کہا کہ حضور اس سے آگے جانے کی میرے لیے گنجائش نہیں ہے، میری آخری حد یہی ہے۔ علامہ زرقانی نے لکھا کہ اس وقت حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل تمہیں کوئی مقصد، کوئی دل میں کوئی خواہش اور کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں ایک آرزو ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنا پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا سکوں، کیونکہ جبریل امین 600 پر ہیں آپ کے، اور ایک پر ایسا ہے کہ مشرق سے مغرب تک جاتا ہے، اگر ایک پر کھول لیں تو مشرق سے مغرب تک جاتا ہے۔ اتنی شان و شوکت والے فرشتوں کے سردار اور امام نے جب یہ خواہش کی تو گویا اس میں یہ چھپی ہوئی بات تھی کہ نبی کریم علیہ السلام اور ان کی امت کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، کہ فرشتوں کا سردار یہ خواہش کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے موقع دیا جائے تاکہ میں پل صراط پر جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اپنے پروں کو بچھا سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت و توسل سے جبریل کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی، اور معراج کی رات ان کی یہ تمنا اور یہ آرزو بھی بر آئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات اپنے رب کی بارگاہ میں جو حضوری کی کیفیت پائی اور جو قرب پایا اور جو وصال پایا، وہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حصہ ہے۔ اسی کیفیت کو امام بصیری آگے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں خفت کل مقام بالعزافات اذ خفت کل مقام بالعزافات اذ نودیت بالرفع مثل المفرد العالمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس شعر میں امام بصیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گویا اس رات آپ کو ایسی بلندی، ایسی رفعت اور ایسی معراج حاصل ہوئی کہ ہر مرتبہ نیچے رہ گیا، ہر رفعت و بلندی نیچے رہ گئی، اور آقا کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین اس سے اوپر اٹھ گئے، اور آپ کو رب العزت کی بارگاہ سے ندا دی گئی اور پکارا گیا کہ ادنو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادنو یا احمد، ادنو یا خیر البریہ، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے ساری مخلوق سے بہتر، آگے بڑھتا چلا اور میرا قرب مزید حاصل کرتا چلا جا۔ اس شعر میں امام بصیری رحمہ اللہ تعالی کی ادبیت، عربیت اور ان کا ماہر فن ہونا وہ اپنے عروج پہ ہے۔ پورے قصیدہ میں اس میں شارحین فرماتے ہیں کہ انہوں نے علم نحو کی اصطلاحات کو استعمال کیا اور حضور علیہ السلام کے کمال رفت کو اور عوج کو اور بلندی اور رفت کو بیان کرنے کے لیے یہ ساری اصطلاحات، خفض کی اور اضافت، ندا، رفع، مفرد، یہ ساری چیزیں آپ نے علم نحو کی روح سے استعمال کی ہیں، جو کہ اصل مقصود نہیں ہیں، لیکن ایک اضافی حسن ہے کہ حضور علیہ السلام کے کمالات کو اس انداز اور اس پیرائے میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صاحب فن کر سکتا ہے، صاحب علم کر سکتا ہے، جو بلاغت اور فصاحت کے تقاضوں کو نبھا سکنے والا شخص ہو وہ کر سکتا ہے۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کے معراج پر جانے اور ان رفتوں اور بلندیوں کی طرف اشارہ کرتے جا رہے ہیں جو آقا علیہ السلام کو اس رات نصیب ہوئے۔ اور پھر ایک موقع آیا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب 70,000 حجابات کو پار کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا گیا اور تنہا تھا، جبریل پیچھے رہ چکے تھے، تو یہاں پر ذرا سی تنہائی محسوس ہوئی۔ تو اس موقع پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایک آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیں، گھبرائیں نہیں، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو ندا تھی
اس آواز میں لہجہ یار غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اس آواز اور اس لہجے سے مجھے بڑی انسیت محسوس ہوئی، سکون ہوا، گو کہ کلام اور خطاب اور ندا رب کائنات کی طرف سے تھی، لیکن لہجہ یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اس میں اختیار کیا گیا تھا، اور مقصد یہی تھا کہ حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس سیر قرب میں اور معراج وصل میں کہیں وحشت محسوس نہ کریں، تنہائی اور اداسی محسوس نہ کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا رب العزت کی طرف یوں بڑھنا، اور اس دوران جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لہجہ اور صدا کی کیفیت، یہ مقام صدیقیت کی طرف بھی بہت بڑا اشارہ ہے کہ ان کو کیسا قرب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل تھا کہ اس رات میں بھی رب کائنات کی طرف سے جو ندا اور صدا آتی ہے اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لہجہ اختیار کیا جاتا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معارف اور معارج، ان کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ امام بصیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مائیت میں، رہنمائی میں قصیدہ بردہ شریف پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ معراج شریف کا موضوع اور فصل، اس پر آئندہ بھی گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔